ذی الحج میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل what you can do is to go for Hajj, of course, right? کیونکہ ایک ذی الحج کا ہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ حج پرفارم کر سکتے ہیں. پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں آپ کو حج پرفارم کرنے کی اپرچونیٹی ملی ہو. عمرہ وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن حج جو ہے وہ نہیں پرفارم کرتے. تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, مرد ہیں, لائک مرد اور عورت بالغ ہیں, تو آپ جائیں, ضرور جائیں, اور عورتیں اپنے ساتھ محرم کو ضرور لے کر جائیں حج کرنے کے لیے. اور اگر آپ لوگ نہیں جا سکے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانا بالکل نہیں ہے. آپ کسی سے کم نہیں ہے جو لوگ نہیں جا سکے, کیونکہ یہ بلاوے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جس کی قسمت میں اور جس طرح سے جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کو اس وقت ہی حج کرنے جاتا ہے. تو جو آپ کام کر سکتے ہیں اس میں فرسٹ آف آل ہے فاسٹنگ. یس, روزے رکھیں, زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ کو روزے بہت پسند ہے. بندہ اپنی روزے کی حالت میں نا اللہ کو اپنا بندہ پیارا بہت لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں رہیں, روزہ رکھیں. ان 10 دنوں میں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے نا فاسٹنگ کریں. یہ نہ صرف آپ کی ایک بظاہر فزیکل اسپیکٹ سے بہتر ہے, بلکہ ایکچولی جو فلاسفی ہے اس کے پیچھے وہ اسپرچل ہیلتھ ہے. وہ ہماری اسپرچولی ہمیں کس طرح ڈیٹاکس کر رہی ہے, ان امیجنیبل ہے. بلیو می, جو اس کے فوائد ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے حکمتیں رکھی ہوئی ہیں نا, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو روزہ رکھیں, اسپیشلی عرفات کے دن, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عرفات کے دن روزہ یعنی 9 ذی الحج کو رکھا جانے والا روزہ کفارہ بن جاتا ہے آئندہ آنے والے سال اور پچھلے گزشتہ سال کے گناہوں کی نا. تو کون انلکی انسان ہوگا جو اس اپرچونیٹی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا. ہاں, اگر آپ اس دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے, بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ کسی کو اس چیز کی تلقین دیں کہ وہ روزہ رکھیں, اور آپ اس کی افطاری کرا سکتے ہیں, کیونکہ افطاری کرانا کسی روزے دار کو افطار کرانے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کے ثواب ہے. اور روزے دار کی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ روزے دار کی نیکیوں میں سے اٹھا کے تو افطار کرانے والے کو دے دیتے, نہیں. روزے دار اپنے حصے کی نیکیاں لے گا اور افطار کرانے والا اپنے حصے کی نیکیاں لے گا. فاسٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ سیکنڈ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ذکر. ایکسٹرا ذکر کریں اٹھتے بیٹھتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر جو ہے وہ بے حد پسند تھے, اور وہ ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کیا کرتے تھے. اور کوشش کریں کہ اس کو تھوڑے لاؤڈ وائس میں ذکر کیا کریں. اتنا لاؤڈ وائس نہ رکھیں کہ آپ دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس سو رہا ہو اور آپ اونچی آواز میں اذکار کریں اور ذکر اللہ کا کریں کہ اگلا بندہ پریشان ہو کے بیچارہ اٹھ جائے یا ڈسٹرب ہو. اتنا ہو کہ آپ کے اپنے کان جو ہے وہ اس کو سن سکیں, آپ کے اپنے کانوں تک اس کی سماعت جا سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل بے حد پسند ہے. پھر جو ایک چیز آپ کر سکتے ہیں, ویسے اذکار کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. کچھ اور اسٹیپ جو ہم کر سکتے ہیں اس میں ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا انٹینشنلی, تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. سم ٹائمز ان انٹینشنلی ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور وہ کیا پتا کہ وہ آخرت میں ہماری پکڑ کا باعث بنے, یا آنے والے دنوں اور مہینوں اور کچھ عرصے میں ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے. خدا نہ خواستہ ان گناہوں کی توبہ کریں, معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے زیادہ, اور ایک ریزولوشن کریں اپنے ساتھ کہ میں نے اپنے گناہوں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرنا ہے, اور میں نے اس گناہ سے بچنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسپیشلی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہ اے عورتوں کی جماعت, تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے. اس کا مطلب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کلیریفیکیشن کر رہے ہیں اور اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شارٹ کمنگز ہیں جو ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں اس طرح سے عورتوں کی کثرت کو زیادہ کر دے گا جہنم کے لیے. تو اپنے آپ کو صدقہ دینے میں زیادہ مشغول کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں, اسپیشلی جن دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں. اور استغفار اس لیے بھی کیا کریں کہ ہمیں اپنی نا اگلی لمحے کا نہیں پتا, اگلی سانس کا نہیں پتا. ہم سم ٹائمز گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار ایک دفعہ معافی مانگ لیں گے آخر اپنی اینڈ ایجز میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار ابھی جوانی ہے انجوائے کرو. نہیں یار, آپ لوگ کو نہیں پتا کب آپ لوگ کی آخری سانس ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ اگلا لمحہ آپ لوگ جی بھی سکیں گے کہ نہیں, اگلا سال, اگلا دن, اگلا مہینہ, اگلا ہفتہ آپ کو نصیب ہوگا بھی یا نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی دی ہے وہیں پر گناہ ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں, لیکن
فوراً توبہ کر لیا کریں, اللہ سے معافی مانگا کریں, اللہ سے کہا کریں میں چھوڑنا چاہتا ہوں میں یہ گناہ, آپ میری مدد کریں, میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. پھر اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائے, بیٹر پرسن بننے کی ریزولوشن اس میں آپ کر سکتے ہیں. کیا کانفلکٹس ہیں آپ کے اندر, ان کو ریزالو کریں. جاتے ہوئے جو کی ٹیک اوے ہمیں ملے گا نا انشاءاللہ, تو اس میں ہم بہت زیادہ کلیریفیکیشن ہوگی کہ ہمیں بیٹر پرسن کس طرح سے بننا ہے, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بوسٹ کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں. پھر قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ, اس میں صدقہ دے سکتے ہیں. قرآن پاک اگر آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھتے تو کائنڈلی ایٹ لیسٹ ڈیلی 10 آیات سے اسٹارٹ کریں, لازمی ریڈ آؤٹ کیا کریں, اللہ سے دعا مسلسل کرتے رہا کریں کہ اللہ آپ کو استقامت دے. پھر آپ نے اگر تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنی تفسیر پہ آ جائیں, ترجمے کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے اندر اللہ نے ہڈن میسیجز رکھے, کائنڈلی اس کو نکالیں, اپنے فہم کو بڑھائیں اور اس میں سے پریکٹیکل کچھ اسٹیپس لے کر آئیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. قرآن تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو آپ کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہوتا ہے, تو آپ کے ہر پہلو کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا ہوا ہے, اس کو سمجھیں. جن لوگوں نے تفسیر لی ہوئی ہے, کلاسز لی ہوئی ہے, تو کائنڈلی وہ اپنے وہ نوٹس نکالے, کہاں انہوں نے جو جہاں بھی چھپا کر رکھے ہوئے بس ان کو نکالیں اور ان کو ریڈ آؤٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور ریوائز کریں. دین آپ کیا کر سکتے ہیں, آف کورس عید الاضحیٰ آ رہی ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, تو عید کی تیاریاں کریں اچھی سی, اور عید کی نماز پڑھنے ضرور جائیں. اور عید کی نماز کے دوران خیال رکھیے گا کہ اپنے حجاب کا آپ لوگ خیال رکھیں, اپنے آپ کو کور کر کے جائیں, کیونکہ اللہ کی عبادت ہے نماز بھی, عید کی نماز خاص طور پہ. پھر اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ جو گوشت قربانی کا ہوتا ہے اس کو اپنی فیملی اور فرینڈس میں اور جتنے بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از گریٹفلنس. جی, اپنے آپ کو شکر گزاری کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ کو شکر گزار لوگ بندے جو ہے نا وہ بے حد پسند ہیں. تمام عبادتوں میں سے جو عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ شکر گزاری کی عبادت ہے. تو اس چیز کو اپنا شیوا بنائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمتیں ہمیں عطا نہیں کی, کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں. ہمیں سب سے بڑھ کر مسلمان بنایا ہوا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دین پر آنا چاہتے ہیں اور ان کی مخالفت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہم تو چنے چنائے لوگ ہیں, اللہ نے ہمیں پہلے ہی چن کے رکھا ہوا ہے کہ یار تم مسلمان ہو, تم مسلم گھرانے میں ہو, تم تو ایزیلی پریکٹس کر سکتے. اس سے بڑھ کر ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا ملک ہمیں دیا گیا ہے جو بنا ہی اس نام پہ ہے. لیکن ہم ذرا تھوڑے الٹی قوم ہیں, ذرا الٹی چلنا شروع ہو گئی ہے, اسپیشلی پاکستان کے لوگ تو زیادہ ہی اس بات کو جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. ہم میں ناشکری کی عادتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ناشکری نہیں پسند, یقین کرے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم میرا ذکر کرو, بس تم میرا ذکر کرو, میں بھی تمہیں یاد کروں گا, میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ کو ناشکری نہیں پسند, کیونکہ سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 147 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا. یعنی اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں سزا دے, اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کا نا بے حد شکر ادا کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 60 سے زیادہ آیات ہیں جو شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, شکر گزاری کو اتنا زیادہ امپوز اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کو کیا, تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا, تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا. اللہ کی نیکیوں کا بھی تو, اللہ کی نعمتوں کا بھی تو ہمیں قدردان ہونا چاہیے نا. عام طور پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کر جائے یا پھر کوئی اچھا لگ رہا ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, کتنا اس کو لائک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو تھینکس کہہ رہا ہے یا کسی کی تعریف کر رہا ہے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ جس نے اس کو اختیار دیا ہے بولنے کا اور بلکہ اس کو پیدا کر دیا, تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو دی, ایک بلیسنگ ہے, سانس ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, تو ہمارا شکر ادا کرنا کیوں نہیں بنتا. اور سوچیں کہ اگر اس کو ہم شکر ادا کریں تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی, اس کا دل کرتا ہوگا کہ میں مزید نوازوں اپنے بندے کو. تو سب سے بڑھ کر جو شکر ادا کو کرنے کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 days پرووائڈ کیے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سے اپنی معافی طلبگار ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ مانگے. دین ہم جو ذکر کی بات کر رہے تھے اس کی طرف آتے ہیں.
ذکر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دنوں کو بیسٹ ڈیز کہا اور کہا کہ ان میں جو نیکی کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ اذکار بھی ہمیں بتائے تھے. وہ اذکار کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈیورنگ دس ٹائم ریسائٹ اے گریٹ ڈیل آف تحلیل، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہو، تکبیر اللہ اکبر اینڈ تحمید اور حمد بیان کرو اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بعد 4 کلمات افضل کلام ہے اور یہ بھی قرآن کریم سے ہیں، تو جس کلمے سے مرضی شروع کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. تو اس میں سبحان اللہ کی جو ہے ایک کہنے کے ایکسیپشن زیادہ ہے، جسے ہم تقدیس بھی کہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب کلمات ہیں، یہ باقیات الصالحات ہیں. حدیث کے مطابق یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں، یعنی یہ اعمال، یہ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں، ذکر باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو اتنی محبوب ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خاص طور پر مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم تحلیل، تسبیح اور تقدیس کا لازمی اہتمام کیا کرو اور ان سے غفلت نہ برتو، وگرنہ رحمت کو بھول جاؤ گی. اور انگلیوں کی مدد سے ان کلمات کو شمار کرو، کیونکہ انگلیاں اس دن جواب دیں گی، ان سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو بلوایا جائے گا. یعنی ہمیں پتہ ہے نا آخرت میں ہمارا ہر اعضاء گواہی دے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، نیکی کیا یا گناہ کیا. آپ کو تو ویسے ٹیپ لگا کے یوں ہی سمجھے کہ آپ چپ کر کے بس اپنے اعضاء کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر سارے کہتے ہیں نا سب کھول کے رکھتے گا سب کچھ. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں عورتیں مصروف کریں، کیونکہ ہماری ایک فیز ایسی آتی ہے جہاں پہ ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہمارے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں اور برائی میں جو ہے وہ انوالو ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف رکھا کرو. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ نا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کو اتنے پسند ہیں یہ کلمات کہ تم جب ایک دفعہ اس کلمے کو کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور تمہارے 20 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سوچیں کہ آپ کے بینک بیلنس میں یا پھر وہ جو کوائنز ہم نے اکٹھے کیے نیکیوں والے، اس میں 20 کوائنز ہر ایک دفعہ کہنے پہ اکٹھے ہو رہے ہوں، اور جو 20 آپ کی برائیاں ہیں جسے میں غربت کہوں گی وہ آپ کی ختم ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نیکیوں کی نا ذرا ان پہ ذرا نظر رکھا کریں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو ہائی کر سکتا ہوں اپنی نیکیوں میں اور اللہ کے قریب کیسے آ سکتا ہوں. اور سبحان اللہ ہو گیا، یہ ایک ورڈ آپ نے کہا اور آپ کے لیے اتنا اجر ہے. الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو جب آپ ایک ایک دفعہ کہتے ہیں نا تو اس میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بٹ جس نے اپنے دل سے الحمد للہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وہی بات آگی نا کہ اللہ کو گریٹیٹیوڈ بہت پسند ہے اپنے بندے میں. تو اللہ تعالیٰ نے نا ذرا اس کے لیے ذرا اسپیشل ایک آفر رکھی ہوئی ہے کہ جو الحمد للہ رب العالمین دل سے کہے گا، جو واقعی اللہ کو اپریشیٹ اور اللہ کی حمد بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 30 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کی 30 برائیوں کو معاف کر دے گا. نیکسٹ یہ سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے اس لیے رکھی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہاں پہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ تکبیرات کو سن سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آواز میں تکبیرات کہی گئی ہیں. کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو یہ ہمارے اذکار ہیں الحمدللہ. یہاں تک ہم نے کر لیا. آگے ہم انشاءاللہ کی ٹیک اویز کریں گے، وہ ہم اپنے دوبارہ جب جوائن کریں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کے ساتھ کی ٹیک اویز کو دیکھیں گے. بہت انٹرسٹنگ کی ٹیک اویز ہیں، بہت مزہ آنے والا ہے. آگے ذرا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے تو بالکل مس نہ کیجیے گا. اور یہ لنک اینڈ ہوتا ہے تو ہم آپ کے آنسرز بھی لیں گے اور کی ٹیک اویز پر بھی جائیں گے. جزاک اللہ خیر. رشتہ دار، کچھ ہمارے قریبی رشتہ دار
ہمارے کچھ ایسے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی انسان قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے نیت خالص ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا، تو وہ یقیناً قربانی قرب کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے گی، ورنہ پھر زندگی میں کرب بھی رہے گا. کرب تکلیف کو کہتے ہیں، انتہائی تکلیف. بہتر ہے کہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور اس چیز کو، اپنی اس عادت کو، اپنی اس چیز کو جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس کو آپ قربان کرتے ہیں. تو ہمیں جاتے ہوئے عید الاضحیٰ یہی ایک میسج دیتی جا رہی ہوتی ہے کہ وزڈم کیا ہے سیکریفائس کی. ہر سال ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کوئی خاص ترقی محسوس نہیں ہو رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال بھی قربانی آ جاتی ہے، بلکہ ایمان ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. کتنے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ہم یقین نہیں کریں گے آپ کہ ہمارے دروازوں تک کتنے آ چکے ہیں، اور ہم اس کی ریئلائزیشن بھی نہیں ہے. ہم بس زندگی کو انجوائے کرتے چلے جا رہے ہیں، گو ود دا فلو والا ایک ہمارا سین ہے، کھا لے پی لے جینے والی زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ چیزوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طرح سے سم ٹائمز اللہ کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہے. سم ٹائمز سوشل میڈیا آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس کو آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں. قربانی ہے نا، آپ نہیں چھوڑ سکتے. میں نہیں سوشل میڈیا چھوڑ سکتی، میں انسٹاگرام نہیں چلانا چھوڑ سکتی، مجھے اسکرولنگ کی بہت سخت عادت ہو گئی ہے، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. اچھا، میں تو فون کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ فون ہمارے لیے کتنے فتنے پیدا کر رہا ہے، کس طرح ہمارے لیے گناہوں کے دروازے کھول رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فون ہم چھوڑ دیں، لائک یوز کرنا چھوڑ دیں، نو. میں وہ بات کر رہی ہوں جو ہمیں گناہ کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی دوستیں ہوتی ہیں جن کو حجاب کو پرسو کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو بیسک کیا انٹینشن ہوتی ہے یار، لوگ کیا کہیں گے، لائک کس طرح میں کروں گی. تو وہاں پہ ایک دفعہ قربانی دے کر تو دیکھیں اپنی انا کی کہ اللہ تیرے لیے میں کر رہی ہوں. اللہ کیسے نہیں سنبھالتا جب اس نے اپنے نبی کو سنبھالا ہے کہ اپنا بیٹا لائک اس کو صحیح سلامت واپس کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بظاہر نا سم ٹائمز ہمیں جو پریشانیاں اور جو تکالیف نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ان ریالٹی وہ نہیں ہوتی. ہماری آنکھ تو چیز دیکھ نہیں رہی، ہم بصارت رکھتے ہیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے. ہم صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس کے بیونڈ ہے، اس کی ڈیپتھ میں ہے، اس کے سرفیس کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو اصل ایک ریالٹی ہے، اس سے ہمارا پردہ ابھی تک اٹھا نہیں ہے. اللہ سے نا بصیرت مانگا کریں، حکمت مانگا کریں، اللہ کی قربت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ چیزیں آسان کر دیتا ہے ہمارے لیے. تو یہ ایک ہمارا وزڈم آف سیکریفائس ہمیں یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ برائی اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم دعوتیں کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ہمارا پرائمری گول جو ہے نا، اس کی انٹینشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، نہ کہ ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر انجوائے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کا سیکنڈری گول یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سب کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر لیا تو اس گوشت میں سے آپ کا بھی حصہ ہے، آپ خود بھی کھائیں اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، لیکن حلال وے میں. یہ نہیں کہ ایک پورے 9 دن کی اتنی اچھی پریکٹس ہم نے کی ہے ایمان والی، اور 10th ڈے ہم آتے ہیں عید الاضحیٰ کے، یا پھر 11th یا 12th ڈے ہم آتے ہیں اور ہم جی واپس وہی فتنوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. میوزک ہے ہر جگہ، پارٹیز ہو رہی ہیں، ہینگ آؤٹ ہو رہا ہے اینڈ آل دیٹ. کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگین کہ اپنے آپ کو جتنا فتنوں سے بچا سکتے ہیں بچائیں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور میں ایک اسپیشل میسج ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جو لوگ گوشت نہیں کھاتے. آئی نو اکثر لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے اس چیز کو. فرسٹ تھنگ تو یہ تو بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے، یہ تو ہماری امیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بتاتی ہیں. لیکن جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا، کائنڈلی اس میں سے چخ ضرور لیا کریں، ایک وقت کا ضرور کھا لیا کریں، تاکہ نا وہ جو ایک برکت اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے گوشت میں رکھی ہے نا، وہ آپ محسوس کر سکیں. سنت بھی پوری ہو جائے گی، ایک آپ کو یہ ثواب مل جائے گا. گوشت کے اپنے فائدے ہیں، تو اس کو نگلیکٹ نہ کیا کریں. سیکنڈ بلکہ لاسٹ چیز اب جو ہم دیکھتے جا رہے ہیں نا، وہ ہے ایک بہت میں نے اسپیشل سی چیز رکھی تھی ان لوگوں کے لیے. ان کو تو بہت ہی مزہ آئے گا جو ناولس پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نا ایک پیراگراف آئی ہوپ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا. ایک دفعہ یہ آپ اپنی زبان میں ریڈ آؤٹ کریں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. جن کو نہیں پتا، جن کو تو پتا ہے نا، تو وہ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا لگایا. یہاں پہ کنورسیشن ہو رہی ہے عائشہ گل اور حیا سکندر کی. عائشہ گل حیا سکندر سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ کے لیے قربان کر دو.
تو عائشہ گل لائک حیا سکندر اس سے کہہ رہی ہے کہ میرے سبانجی کے ڈرام میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے، تو میں وہ قربان کر دیتی ہوں. تو عائشہ گل نے اس کی کیسے اصلاح کی ہے؟ عائشہ گل اسے کہہ رہی ہے کہ قیمتی چیز نہیں، میں نے کہا محبوب چیز قربان کرو. ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو. سم ٹائمس کوئی بہت ہی ویلیو لیس چیز ہمیں بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہمیں محبوب نہیں ہوتی. سم ٹائمس ہزاروں لاکھوں کے ڈریسز ہمیں اتنے محبوب نہیں ہوتے، although وہ قیمتی ہیں لیکن محبوب نہیں ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی قیمتی چیز، ایکسپینسو چیز کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرو. نو، آپ نے وہ چیز کرنی ہے جو آپ کے دل کو بہت زیادہ چاہتی ہے، آپ کا دل اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. وہاں دیکھیں سم ٹائمز یہی چیز ہمارے لیے اللہ کی قربت میں نا بیریئر بن رہی ہوتی ہے. تو یہ نا اب اپنے سیلف انالیسس ہے، یہ کی ٹیک اوے یہاں سے لے کر جائیں اور ڈھونڈیں کہ مجھے کون سی چیز محبوب ہے. اگین یہاں جو عائشہ گل نے کلیریفیکیشن کی ہے نا کہ قیمتی چیز نہیں محبوب چیز، تو اس کو دیکھیں. تو یہاں پہ حیا کی جو قیمتی چیز تھی وہ اس کی انا تھی، جو عائشہ گل نے اس کو بتایا کہ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو. تو سب اپنی اپنی محبوب چیزوں کو دیکھیں کہ وہ محبوب چیز کیا تھی. اینڈ پہ میں اس ناول کا نام بتا دوں، یہ ہے جنت کے پتے. بہت سے بچوں نے، لڑکیوں نے تو خاص طور پہ پڑھا ہوگا. بہت امیزنگ ایک ناول ہے. انیشیٹو بہت اچھا ہے اس کا. ایک جب آپ پریکٹسنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت بھی ہے کہیں، اور ایمان بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے کروں، اور گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، اتنا خوبصورت ناول ہے. میں ضرور ریکمینڈ کروں گی یہاں پہ جتنے بھی سسٹرز انہوں نے نہیں پڑھا تو وہ اس ناول کو پڑھیں. جنہوں نے پڑھا ہے دے آر لکی اینڈ آئی ایم ون آف دیم. الحمدللہ، لائک آئی ریئلی فیل لکی کہ میں جنت کے پتے جو ہے وہ پڑھ چکی ہوں. تو یہ آج کا ایک کی ٹیک اوے تھا. پونڈر کریں اس پہ، سوچیں کہ کیا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. میں امید کرتی ہوں کہ آج کے سیشن سے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بھی آج ہم نے باتیں کی ہیں، اروبا عمر نے جنت کے پتے کے آگے اتنے پیارے پیارے دل بنائے ہوئے ہیں. مریم سمجھ گئی ہے کہ یہ جنت کے پتے ہی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اروبا عمر جزاک اللہ خیر. آنٹی کو بھی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ ہم سب کو اس کو ہمارے لیے جزائے خیر بنائے. سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں ہم سب نے پوائنٹس بنا لیے ہوں گے، اور اس کو پریکٹیکلی ہم عید الاضحیٰ پہ بھی اور ذی الحج کے مہینے میں بھی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. جزاک اللہ خیر. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.